آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو عیسائیت کے لیے تو مرکزی حیثیت رکھتی ہی ہیں، لیکن اسلام میں بھی ان کا شمار سب سے عظیم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی، اور اسلام میں ان کی کہانی واقف ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر حیران کن حد تک مختلف بھی ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ کو ایک بہت ہی اونچا مقام حاصل ہے۔ انہیں اللہ کا ماقبل آخر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک پہلے آنے والا نبی اور رسول مانا جاتا ہے، اور صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں انہیں کئی خاص خطابات سے پکارا گیا ہے۔ انہیں المسیح کہا گیا ہے یعنی مسیحا، انہیں ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا گیا ہے، جو ان کی معجزاتی پیدائش کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور تو اور انہیں کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح بھی کہا گیا ہے۔ یہ سارے خطابات ان کی منفرد حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، ان کی معجزاتی پیدائش۔ یہ داستان حضرت مریم کی پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایسے ناقابل یقین لمحے پر پہنچتی ہے جہاں ایک نوزائیدہ بچہ بول اٹھتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق فرشتہ جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے جب وہ عبادت میں مشغول تھیں۔ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے انہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اور ایک پاکیزہ بیٹے کی پیدائش کے لیے چنا ہے جس کا نام عیسیٰ المسیح ہوگا۔ یعنی اسلامی روایت بھی بالکل عیسائی روایت کی طرح بغیر باپ کے پیدائش کے عقیدے کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ اور یہیں پر حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ سامنے آتا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر واپس آئیں تو لوگوں نے ان کی پاک دامنی پر سوال اٹھائے۔ اس نازک موقع پر حضرت عیسیٰ جو ابھی گود میں تھے نے گہوارے میں ہی بول کر اپنی والدہ کا دفاع کیا اور اپنے مشن کا بھی اعلان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایک مقدس کتاب بھی نازل ہوئی جسے انجیل کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ اللہ کا براہ راست کلام تھا جو حضرت عیسیٰ کو وحی کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کو تورات اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا۔ تو پیدائش کے وقت ہی نبوت کا اعلان ہو گیا اور پھر ان کی پوری زندگی معجزات سے بھری پڑی تھی۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ معجزات اللہ کی طرف سے دی گئی وہ نشانیاں تھیں جو ثابت کرتی تھیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن میں ایک بہت ہی خاص معجزے کا ذکر ملتا ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ یہ ان کی نبوت کی ایک بہت واضح دلیل سمجھی جاتی تھی۔ اور یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے پیدائشی اندھوں کو بینائی دی، کوڑے جیسے بیماری میں مبتلا لوگوں کو ٹھیک کیا، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ ایک اور مشہور واقعہ ان کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتروانا بھی ہے۔ اب ہم کہانی کے اس حصے پر آتے ہیں جہاں اسلام اور عیسائیت کا راستہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی زمینی زندگی کے اختتام کا معاملہ۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسلامی عقیدے کے مطابق انہیں صلیب نہیں دی گئیں تو آخر ہوا کیا تھا؟ دیکھیں، اسلامی عقیدہ اس بارے میں بالکل صاف اور واضح ہے۔ قرآن کی سورۃ النساء میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے دشمنوں کو ایسا لگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دیے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو ان کی شباہت دے دی گئی تھی۔ اور یہ عقیدہ یہ اسلام کے سب سے بنیادی اصول یعنی توحید سے جڑا ہوا ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بیٹا۔ چونکہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کو ایک عظیم پیغمبر تو مانو جاتا ہے، لیکن خدا یا خدا کا بیٹا نہیں، اس لیے انہیں انسانی گناہوں کے کفارے کے لیے جان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے اسلام ان کی الوہیت یعنی ان کے خدا ہونے کے تصور کو مسترد کرتا ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ کی کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ اسلام کے مطابق نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان کا سب سے اہم کردار تو ابھی باقی ہے، اور وہ ادا ہوگا آخری زمانے میں، یعنی قیامت سے ٹھیک پہلے۔ اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ دمشق کے ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ وہاں وہ امام مہدی سے ملیں گے اور ان کے ساتھ مل کر دجال یعنی جھوٹے مسیحا کے خلاف جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ اس فتح کے بعد وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بارے میں غلط عقائد کو ختم کر دیں گے اور پوری دنیا میں انصاف اور امن کا ایک سنہرا دور قائم کریں گے۔ اور یہ امن و انصاف کا دور کوئی مختصر وقت کے لیے نہیں ہوگا،
روایات بتاتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ایک ایسا دور جب ظلم اور ناانصافی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اس شاندار دور کے بعد حضرت عیسیٰ ایک طبعی موت وفات پائیں گے، جیسے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اسلامی روایت کے مطابق انہیں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے پہلو میں ایک خالی جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پہ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو دنیا کے 2 بڑے مذاہب کے لیے اتنی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، ان کے بارے میں یہ مشترکہ اور مختلف بیانات ابراہیمی عقائد کے درمیان موجود پیچیدہ تعلقات کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتے ہیں؟